اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَصَلَتْ لَكَ هَذِهِ الْمَرَاحِلُ انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة۔ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ تمام مراحل حاصل ہو گئے، جو پہلا دوسرا تیسرا مرحلہ ہم نے پڑھا تو اس کے بعد فطرتی طور پر قدرتی طور پر یعنی آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ چوتھے مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ وہ چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہی طلب التصدیق، تصدیق کا طلب کرنا بثبوت صفت او حال للشیء، کسی صفت کے ثبوت کا یا کسی چیز کی حالت کا۔ صفت اور حالت میں فرق جانتے ہیں آپ کیا ہوتی ہیں؟ صفت اور حالت کا فرق جانتے ہیں؟ لکھیے صفت کیا ہوتی ہے؟ ایک مستقر کیفیت، صحیح ہے، یا بطیء الزوال، جیسے علم، خوبصورتی، ناطقیت وغیرہ۔ حال کیفیت سریع الزوال، تیزی سے زائل ہونے والی کیفیت۔ جیسے قیام، قعود، رکوب، سریع الزوال، تیزی سے زائل ہونے والی کیفیت۔ جیسے قیام، قعود ہے نا، یہ قیام قعود تو ایسا نہیں مستقل رہنے والی، علم تو رہے گا نا کچھ سال پڑھنے کے بعد کہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ خوبصورتی کچھ سالوں تک رہنے والی ہے نا، جب تک بڑھاپا نہ آ جائے، وہ بطیء الزوال ہے، تو وہ کس میں جائے گا؟ صفت میں۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ تیزی کے ساتھ بدلتی ہے نا، جیسے کیا لکھا؟ قیام، قعود، رکوب، عقل، ضرب۔ عقل وہ کھانا پینا ہے، عقل نہیں، عقل کھانا پینا۔ اور اس کو حال اس لیے کہا گیا ہے لتحوله وعدم ثبوته، لتحوله وعدم ثبوته، لتحوله وعدم ثبوته، یعنی یہ حالت اسی لیے ہے کیونکہ یہ کیا رہتی ہے؟ تحول ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اور اس میں ثبوت نہیں ہوتا۔ وعدم ثبوت ہی لکھ لیا نا۔ کیا ہوگا مولانا؟ المرحلۃ الرابعہ، آپ سمجھ میں آ گیا؟ وہی طلب التصدیق بثبوت صفت هل هو عالم، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ایک صفت ہو گئی، هل هو قائم، یہ کیا ہو گئی؟ حالت ہو گئی۔ وہی طلب التصدیق بثبوت صفت
او حال للشيء وَيُسْأَلُ عَنْهُ بِهَلْ أَيْضًا، اور اس کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ حل کے ذریعے سے. لیکن جو پچھلا والا حل تھا ہم اسے حل وسیطہ کہتے تھے، یہاں حل وسیطہ نہ کہہ کے کیا کہا جائے گا؟ حل مرکبہ. وَلَكِنْ تُسَمَّى هَذِهِ حل المرکبہ، لیکن اس حل کو حل مرکب کہیں گے. کیوں مرکب کہا جاتا ہے مولانا؟ دیکھیے کیوں. اس سے پہلے ہم کہہ چکے کہ نہیں، وجود کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ حل ہوا موجود. تو جب وجود ثابت ہو گیا تو اب وجود کے لیے کوئی چیز ثابت کر رہے ہیں نا، اب وجود کے لیے علم ثابت کر رہے ہیں. اور بھی کوئی بھی چیز جو ثابت کریں، چاہے وہ صفت ہو یا حالت ہو، تو ثبوت الشیء لے شیء ہو گیا. تو ثبوت الشیء لے شیء ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب. ہاں، پہلے والا جو حل تھا وہ کس کے بارے میں سوال تھا؟ وجود کے بارے میں ہے نا. اور اب کیا کریں گے ہم؟ حالت و صفت کے بارے میں. ولیکن تسمى هذه حل المرکبہ لأنه يسأل بها عن ثبوت شیء لشیء، اس لیے کہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کسی چیز کے ثبوت کے لیے کسی چیز کی. بعد فرض وجودہ، کب؟ جب اس کے وجود کا فرض کر لیا گیا ہو، جب اس کا موجود ہو. جب وہ مثلا ہم نے کہا حل الرجل عالم، تو پہلے رجل کا وجود ثابت ہوگا تب تو وہ عالم ہے کہ نہیں ہے، یہ بات ہوگی. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت شيء فقط. بسیطہ سے صرف اور صرف کس کے بارے میں سوال ہوتا ہے؟ ثبوت الشیء کے، کسی چیز کے ثابت ہونے کے بارے میں. صحیح ہے. اور مرکبہ سے کس سے سوال ہوگا؟ ثبوت الشیء لشیء. ثبوت شیء لشیء. مثلا عالمیت کو ثابت کیا ہم نے کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو یہ ثبوت الشیء لشیء ہو گیا. جب ہم حل وسیطہ سے سوال کریں گے، حل الرجل موجود، آپ نے کہا نعم موجود، تو یہاں ہم نے صرف اس کا وجود ثابت کیا. تو وسیطہ سے کیا ہوتا ہے؟ یسأل بها عن ثبوت شیء فقط، صرف اور صرف کسی شے کے ثبوت کا سوال ہوتا ہے. فیقال للسوال البسیطہ، تو جیسے بسیطہ سوال کے لیے کہا جائے گا مثلا حل اللہ موجود، کہ اللہ موجود ہے، یہ بسیطہ ہو گیا. وللسوال المرکبہ بعد ذلك، اور اس کے بعد جو مرکب کا سوال کیا جائے گا وہ کیسے ہوگا؟ حل اللہ الموجود مرید، کیا جو اللہ موجود ہے وہ مرید ہے. سمجھ میں آئے بات؟ فَإِذَا أَجَابَكَ الْمَسْئُولُ، اور جب جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ آپ کو جس سے سوال کیا گیا وہ جواب دے، ان حل البسيطة والمرکبات تنزع نفسك الى المرحلة الخامسة، جب جس سے سوال کیا گیا وہ جواب دے گا، چاہے وہ سوال بسیطہ کا ہو یا مرکبہ کا ہو، تو آپ کا نفس کدھر چلا جائے گا مولانا؟ مرحلہ کس کے؟ خامسہ کی طرف. مرحلہ خامسہ کیا ہے؟ وہی طلب العلہ. صحیح ہے، علت کا طلب کرنا، ریزن کا طلب کرنا. اب ہے کہ آپ نے ہو گیا اللہ مرید، اللہ مرید ہے، تو آپ کہیں گے لما مرید، وہ کس لیے مرید ہے؟ اللہ خالق، حل اللہ خالق، آپ کہیں گے لما اللہ خالق، اللہ کس لیے خالق ہے. صحیح ہے نا. اب یہ لما جو سوال ہوگا، لما سے جو سوال کیا جائے گا، یہ کیا پوچھیں گے ہم؟ علت معلوم کریں گے. صحیح ہے. اور اسی لیے ان سوال کو کیا بولا جاتا ہے؟ لمیہ، جس میں کیا پوچھا جائے؟ کسی چیز کی علت پوچھی جائے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ مرحلہ خامسہ اور اس کا خلاصہ کل پڑھ لیں گے. الحمدللہ. جی میرا ٹارگٹ تھا کہ پورا یہاں تک لے کے چلیں، لیکن ہم دوسرے اس میں لگ گئے. تو یہ یاد رہے گا نا، مرحلہ خامسہ آپ کس میں چلے جائیں گے؟
جب آپ نے ثبوت الشیء لشیء کر لیا تو اب اس کی کیا معلوم کریں گے؟ علت معلوم کریں گے. علت انشاءاللہ کل پڑھیں گے.